میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ بات چلی تھی اعلیٰ حضرت کی تصانیف کی کہ اعلیٰ حضرت نے کیسی کیسی تصانیف کتابیں مرتب فرمائیں۔ آپ نے مختلف عنوانات پر کم و بیش 1000 کتابیں لکھی ہیں۔ یوں تو آپ نے 1286 سنہ ہجری سے 1340 سنہ ہجری تک لاکھوں فتاویٰ لکھے، مگر بدقسمتی سے سب کو کاپی نہ کیا جا سکا، نقل نہ کیا جا سکا۔ جو نقل کر لیے گئے، جن کو کاپی کر لیا گیا، اس کا نام فتاویٰ رضویہ لکھا گیا۔ فتاویٰ رضویہ جدید کی 30 موٹی موٹی جلدیں ہیں، جن کے کل صفحات 21,656 ہیں۔ اس کے اندر کل کوسچن اینڈ آنسر 6,847 ہیں، اور اس کے اندر یعنی ان فتاوی رضویہ کے اندر جو رسائل ہیں 206 رسائل ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن و حدیث، فقہ، منطق اور کلام وغیرہ میں آپ کی وسعت نظری کا اندازہ آپ کے فتاوی کے مطالعے سے ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، امام اہل سنت کی بات ہو اور کنز الایمان کی بات نہ ہو تو بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اہل سنت سے بہت سارے کام لیے، لیکن آپ نے امت پر جو احسان عظیم فرمایا کہ ترجمہ قرآن کنز الایمان ہمیں عطا فرمایا، جو آج بھی رہتی امت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ایک عاشق صادق کے قلم سے لکھا گیا وہ کلام کا ترجمہ اپنے گھر میں ضرور رکھیے۔ کنز الایمان الحمدللہ ایک عاشق اور ایک ولی کامل کے ہاتھ سے لکھا ہوا ترجمہ قرآن ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کنز الایمان کی تو کیا بات ہے کہ جب پڑھیں عشق رسول میں بندہ گم ہو جاتا ہے۔ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اپنے بیان کے آخر میں اعلیٰ حضرت کے اس وصف کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا میں آپ کو شہرت ملی کہ آپ فنا فی الرسول کے مرتبے پر ایسے فائز ہیں۔ عشق رسول کی وہ شمع آپ نے فروزہ کی ہے کہ آج بھی آپ کا کلام ہو، آپ کے فتاویٰ ہو، آپ کی تحریریں ہوں، پڑھنے والوں کے دلوں میں عشق رسول زندہ ہو جایا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرحمن کے کس کس کلام کا تذکرہ کیا جائے اور عشق رسول کے کس کس واقعے کی بات کی جائے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت پیارے آقا سے اس قدر محبت فرماتے کہ جب رات کو سوتے تھے تو شہادت کی انگلی انگوٹھے پر رکھ لیتے تاکہ انگلیوں سے لفظ اللہ بن جائے، اور آپ پیر پھیلا کر کبھی نہ سوتے بلکہ داہنی کروٹ اس طرح دونوں ہاتھوں کو ملا کر سر کے نیچے رکھ لیتے اور پاؤں مبارک سمیٹ لیتے تاکہ جسم سے لفظ محمد بن جائے۔ یہ ہے اللہ کے چاہنے والوں اور رسول پاک کے سچے عاشقوں کی مثالیں۔ نام خدا ہے ہاتھ میں، نام نبی ہے ذات میں، نام خدا ہے ہاتھ میں، نام نبی ہے ذات میں، مہر غلامی ہے پڑی، لکھے ہوئے ہیں نام دو۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، امام اہل سنت کے عشق رسول کی بات کی جائے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک بار ریاست نان پارا، یہ وہاں پہلے ہند میں ریاستیں ہوتی تھیں، ان کے نواب ہوا کرتے تھے، اس نان پارا کا جو نواب تھا اس کی مدح کے اندر، اس کی تعریف کے اندر لوگوں نے قصیدے لکھے، شاعروں نے کلام لکھے، اور جو کلام لے کر جاتا، جس کا کلام پسند آتا تو جناب اس کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا۔ اب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کوئی اعلیٰ حضرت کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ حضور آپ بھی کوئی کلام لکھ دیں، آپ کا قلم تو بڑا اچھا کلام لکھتا ہے، کوئی ایسی مدح لکھ دیں، کوئی ایسا کلام لکھ دیں کہ وہ نواب صاحب خوش ہو جائیں، آپ کو بہت سارے تحفے مل جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فنا فی الرسول کے مرتبے پر تھے، اپنے نبی پر فدا تھے، قلم اٹھایا۔ سوچنے والے نے سوچا ہوگا کہ جناب اب جو کلام آئے گا نا ریاست نان پارا کے نواب کے لیے سب کو پیچھے چھوڑ دے گا، کیونکہ وہ جانتے تھے اعلیٰ حضرت کے کلام کو۔ مگر امام اہل سنت نے قلم تو اٹھایا، کلام بھی لکھا، لاجواب بھی لکھا، مگر کلام وہ ہے کہ جس کو سننے والوں کی آنکھوں سے عشق رسول میں آنسو بہ نکلتے ہیں۔ جب کمال کی بات کرنی ہے، کسی کی بڑائی بیان کرنی ہے، کسی کا مرتبہ بیان کرنا ہے، تو کسی نواب کا بیان کیوں کروں میں؟ اب نوابوں کے نواب اپنے نبی پاک کا بیان کیوں نہ کروں؟ امام اہل سنت قلم اٹھا کر لکھتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے
کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ آقا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کلام بہت طویل ہے، اس کے مقطع کے اندر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، اے رضا میں مالداروں کی مدح کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار آئے نہ نہیں۔ ارے میں اپنے کریم کا گدا ہوں، اب نان پارا کا نواب اسے کہا کرتے۔ امام اہل سنت کی فصاحت پر قربان، اس نان پارا کے لفظ کو کیسے یوز کیا؟ فرماتے میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، پار آئے نان نہیں ہے کہ میں کسی اور مالدار کی میں جناب ثنا کروں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار آئے نہ نہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات امام اہل سنت کی زندگی میں، بلکہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ کے سفر حج کی بات کی جائے، عشق رسول کے عالم میں مدینے پہنچ رہے ہیں اور مدینے جاتے ہیں، ایک عاشق ہے، سچا عاشق ہے، دل میں تمنا ہے مدینے والے کا دیدار کرنا ہے، دل میں ٹھان لی ہے، مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں عاشق کو تڑپایا بھی جاتا ہے، عاشق کو آزمایا بھی جاتا ہے۔ امام اہل سنت روضہ رسول پر حاضر ہوتے ہیں، درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں دیدار نہیں ہوتا، کرم کے تو دریا بہ رہے ہوں گے اعلیٰ حضرت پر، مگر اس وقت دیدار کی سعادت نہ ملی۔ وہ رات غمگین گزاری اور قلم اٹھایا، بارگاہ رسالت میں کلام لکھتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں۔ کلام لکھنے کے بعد مقطع انتہائی انکساری کے عالم میں، انتہائی فرقت کے عالم میں لکھتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اس قدر اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت نے انکساری فرمائی۔ اللہ اکبر، عاشق کے صادق پر نبی اکرم کو کیسا پیار آیا، خواب میں نہیں جاگتی آنکھوں سے اعلیٰ حضرت کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو گیا۔ میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔